ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور بہترین ہوں گے۔ پیارے دوستو، انسانیت کی تاریخ کا وہ دن کتنا حیرت انگیز، عجیب اور دلچسپ ہوگا جب سونیفیکیشن کے سائنٹسٹ یرموک کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور جدید آلات ماضی کے مردہ ہو چکی آواز کی اندر روح پونکے گی، اور یوں کچھ چرچراہٹ کے بعد خالد بن ولید اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر دشمن کے لشکر پر دوڑتے چڑھتے سنائی دیں گے، یا پھر بیت المقدس کے محراب میں سونیفیکیشن کے ڈیوائس رکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تک جا پہنچے، اور یوں فاتح بیت المقدس کے وہ جذباتی تقریر جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہے وہ ہم گھر بیٹھے سن سکے۔ یہ ساؤنڈ جو ماضی بن کر گزر چکے ہیں، ان پر سائنسدان کس طرح کام کرتا ہے، کون سا ٹیکنالوجی ڈیوائس کا استعمال ہو کر ان سب ساؤنڈ اور تقریروں کو سن سکیں گے جو ماضی میں گزرے ہیں۔ تو ناظرین کرام، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپوز دنیا۔ پیارے دوستو، سونیفیکیشن سائنس کے سینکڑوں پراسرار دنیاؤں میں سے دلچسپ دنیا ہے۔ اس سونیفیکیشن کے ذریعے سائنسدان کائنات کے اربوں لائٹ کے فاصلوں پر ہوتی ہلچل کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کو ساؤنڈ کے ذریعے ویژول تخلیق کر کے کائنات کے اربوں لائٹ کے فاصلے پر عجائبات قدرت کو دیکھتے بھی ہے۔ اور پھر یہی سونیفیکیشن کی دنیا ساؤنڈ کے ذریعے وقت میں 3000 سال پیچھے جا کر ایک ایسے انسان کی آواز تراشتے ہیں، ایک ایسے ہی انسان کی ایکچول آواز پیدا کرتی ہے جو 3000 سال پہلے اس سیارے پر گونجا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، سونیفیکیشن کی انڈسٹری میں سائنٹسٹ کافی دلچسپ طریقے سے کام کرتی ہے، جیسے ریڈیو ویوز کا ڈیٹا، جیسے لائٹ کے مختلف اقسام کا ڈیٹا، یا جیسے دوسرے سیاروں پر وائس کام جو کر رہے ہیں، یا اسپیس مشن میں ٹیلیسکوپ اور کیمرے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کیمروں کی مدد سے تصویروں کے اندر سے ساؤنڈ پیدا کرنا، یعنی ناظرین ڈیٹا کی ہر معلوم صورت سے کسی بھی قدرتی مظہر سے آواز پیدا کرنا، اس کا ایکچول ساؤنڈ جنریٹ کرنا، یہ سونیفیکیشن کا کام ہے۔ جیسا کہ 2 سال قبل پارکر سولر پروب مشن نے سورج کو چھوا تو کسی آواز ریکارڈ کی گئی، سورج کی کیسی آواز سنی گئی، ذرا سنیے یہ آواز۔ ناظرین کرام، اگرچہ یہ آواز انسان کی قابلیت اور ذہانت کا بے پناہ طاقت اور لاجواب حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان ماضی میں گزرے ہوئے وقت کو دوبارہ سنتے، اس کو دوبارہ ریکارڈ کرے، یہ بڑی بات ہے۔ پیارے دوستو، اگر سونیفیکیشن پاس ساؤنڈ کو ریکور لیتی ہے، اس کا ڈیٹا حاصل کر لیتا ہے، تو پھر آپ کو روئے زمین کے 7 ارب انسان کے نظریات حالات میں ایک طوفان اٹھتا ہوا دکھائی دے گی۔ دوستو، کیا واقعی سونیفیکیشن کے ذریعے ماضی کی آواز ریکور ہوں گے؟ دوستو، براہ راست تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آواز منہ سے نکلنے کے بعد بکھرتی ہے، یہ وائبریٹ کرتی ہے اور ان کے بعد بکھرتی ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک یہ دوسرے آوازوں کے ساتھ گل مل کر ختم ہو جاتی ہے۔ مگر حالیہ سالوں میں سائنسدانوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے کہ آواز اگرچہ منہ سے نکلنے کے بعد وائبریٹ کر کے پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ اگر کسی نزدیکی چیز سے ٹکراتی ہے تو انتہائی کمزور پرنٹ چھوڑ جاتی ہے، اور اس پرنٹ کو سونیکیشن کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، سونیکیشن ایک عمل ہے، اور سونیفیکیشن جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک سائنس کی فیلڈ ہے۔ اب اگر سونیکیشن پرنٹ کو ڈیٹیکٹ کیا جائے اور اس آواز کو ریمیپ کی جائے تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ 1000 سال پرانی کرسی پر بیٹھنے والے افراد کیسے گفتگو کرتے تھے، یعنی اس ساؤنڈ کو واپس ریکور کیا جا سکتا ہے اگر سونیکیشن کو ریمیپ کیا جا سکے۔ اچھا ناظرین کرام، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مان لیں ایک چیئر 1000 سال پرانا ہے،
اب 1000 سال دورانیے میں اس چیئر پر کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اور کتنے لوگوں نے گفتگو کی ہوگی، تو ہمارے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہوگا کہ اس چیئر پر اتنے زیادہ آوازیں پرنٹ ہوگی کہ یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ اس چیئر کا اصل مالک کون ہے، اور بعد میں اس پر اتنے سارے پرنٹ شدہ آوازوں میں سے مالک کی آواز کون سی ہے، اور باقی آوازیں وقت کی کس کس دورانیے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، سونیفیکیشن کے سائنسدانوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ وہ وقت کے جس دورانیے میں اترنا چاہیں گے، پاسٹ میں جہاں پر جانا چاہیں گے، اس دور کے کسی معتبر شخص کی ڈیڈ باڈی کو کلیکٹ کریں گے، مگر وہ ممی کی شکل میں ہو یا پھر قبر کے اندر صحیح سالم موجود ہے۔ تو اس ڈیڈ باڈی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کی پوری باڈی کو سکین کر دیا جائے گا اور ہیلتھ کا یعنی وہی ایک خاکہ ڈیزائن کر دیا جائے گا جو اس کے زندگی میں تھا، اور خصوصاً اس ڈیڈ باڈی کے گلے اور سینے کے نظام کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے گا کہ وین ٹو وین بالکل وہی ایک شخص ہوگی جو زندگی کے دورانی میں ڈیڈ باڈی تھی۔ ناظرین کرام، اسی طرح کمپیوٹر سکین اور ماڈلنگ ڈیزائن کرنے کے بعد جو کہ حقیقت کے بالکل قریب ترین ہوگا، اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد پھر اس انسان کا گلا سلیکان ربڑ سے فزیکلی لیبارٹری کے اندر بنایا جائے گا، اور اسے بنانے کے بعد اس میں ہوا چھوڑی جائے گی جس سے وہی ایک انسانی ساؤنڈ ٹریک پیدا ہوگی جو کہ متعلقہ مرحوم کی زندگی میں تھا اور وہ گونجا کرتا تھا، اور یوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس ایک خاص ساؤنڈ ٹریک ہوگا جو انسانی آواز ہوگی جو کئی صدی پہلے یہاں پر گونجا کرتی تھی۔ اس مخصوص سیمپل کو قدیم چیزوں جیسے تخت، تاج اور چیئر وغیرہ کے اوپر سکین کیا جائے گا۔ اب اس امر سے قوی امید ہے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ماضی کے جو آواز، اس کے جو پرنٹ، ہزاروں لاکھوں پرنٹ، ان میں سے ایک خاص مخصوص بندے کی آواز کی جو پرنٹ ہے، ان کو ڈھونڈ نکالے گا، اور پھر یوں اس مردہ آواز کے جو ٹریک ہے، ان کے جو پرنٹ ہے، ان کی جزیات کو دوبارہ ترتیب دے کر ماضی کے انسان کو جو صدیوں پہلے گزر چکا ہوگا، اس انسان کی آواز اور اس کی جو گفتگو صدیوں بعد ایکچول وہی طرح سنا جا سکے گا۔ اچھا دوستوں، اب آپ کا یقینی طور پر یہ سوال ہوگا کہ اس سارے تھیوری پر پریکٹیکلی کتنا کام ہو چکا ہے، یعنی یہ چیز ممکن دکھائی بھی دیتی ہے یا پھر محض باتیں ہیں۔ دوستو، 2020 میں کینیڈا کی البرٹ یونیورسٹی میں 3000 سال قدیم مصری ممی نیسامون کو میوزیم سے نکال کر لیبارٹری میں منتقل کیا اور اس دلچسپ تجربے کا آغاز کیا۔ سائنٹسٹ نے باڈی کو مکمل سکین کیا 3000 قبل، اس کی ساخت، اس کی صحت اور باڈی کے دوسرے جو معاملات، یعنی جو خصوصاً گلے اور سینے کے معاملات صحت کے حوالے سے کیسے رہے ہوں گے، انہوں نے اس کا کمپیوٹر ماڈلنگ کے ذریعے ایک پورا خاکہ ترتیب دیا۔ اب جب کمپیوٹر نے نیسامون کی گلے کا پورا نقشہ کاپی کر دیا تو اس کے بعد پلان کے مطابق اس کا سلیکان ربڑ سے فزیکل اس کا گلا لیبارٹری کے اندر تیار کیا۔ ناظرین کرام، جب اس گلے سے آواز پیدا کی گئی وہ یوں سنائی دیتی تھی۔ آپ ذرا یہ آواز سنیے۔ ناظرین کرام، یہ آواز 80% وہ جو نیسامون کی اصل آواز 3000 قبل رہی ہوگی، اس آواز سے آواز ملتی جلتی ہے۔ اب ناظرین، یہاں تک تو کام ہو گیا۔ اب ایک کوشش ہے، عالمی سطح پر انجینئر لیبارٹری کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کر رہے ہیں کہ ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کی جائے جو نیسامون کے ایسے ساؤنڈ ٹریک چراغ کی طرح مصر کی قدیم علاقوں میں اس کے در و دیوار، اس کی جو پرانی چیزیں ہیں، تاریخ سے متعلقہ ہے، 3000 سال کا مصری تہذیب ہے، ان میں سے نیسامون کے ایکچول آواز دوبارہ جنریٹ کریں، اس کو تلاش کریں، اس کے جملے اور الفاظ جو وہ بول کر گیا ہے
دنیا میں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس ایک سمپل موجود ہے، ایک وائس پرنٹ موجود ہے، تو اس وائس پرنٹ کے متعلق اگر کوئی مردہ پرنٹ، آواز کے مردہ پرنٹ مصر کی تہذیب میں موجود ہے تو ان کو واپس جنریٹ کیا جائے، اسے ڈیولپ کیا جائے اور پھر سنا جائے کہ ماضی کے انسان کس قسم کی گفتگو اور کس قسم کی خیالات اور اظہار رکھتے تھے۔ خواتین و حضرات، اس وقت کینیڈا اور امریکہ کے یونیورسٹیوں میں اس قسم کے دلچسپ اور عجیب و غریب خیالات کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اگر سونیفیکیشن کی دنیا اس کمال تک پہنچتی ہے کہ ماضی کے انسان کو ماضی کی آواز کو ایسے ریکارڈ کیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پر ایسے بہت سارے تقریر اور گفتگو سننے کو مل جائے جو صدیوں پرانی ہو، لیکن آپ کے نظریات و خیالات، آپ کی زندگی میں ایک ایک چیز کو وہ آواز بدل رہی ہو۔ اور اگر سونیفیکیشن میں کافی ترقی ہوئی تو پھر جو معاشرے کے سیاسی و سماجی تاریخ کی کچھ لوگ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے لکھواتے ہیں، تاریخ کو غلط پیش کرتے ہیں اور بند کمروں کے اندر قوموں کے فیصلے کرتے ہیں، اور عوام کے اندر وہ نیوٹرل لوگ بڑے عزت دار بن کر رہتے ہیں، لیکن اوورال معاشرے کی تباہی کے ذمہ دار ہی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ سونیفیکیشن کامیاب ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کی انڈسٹری راتوں رات بند ہوگی۔ پیارے دوستو، بہرحال اس سارے ویڈیو اور گفتگو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ تو آپ کا حق بنتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔